جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ کے انپٹ کا اور تصوف کے حوالے سے آپ کی آراء کا۔ اس میں بس ایک دو باتیں ذرا وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین ہر انسان کے لیے ہے۔ ہماری پچھلے 100 سالوں کی ایک بڑی بدنصیبی کہہ لیجیے یہ رہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو خانوں میں بانٹا۔ ایک ترتیب تھی، ایک صورت تھی کہ اہل علم سے سیکھتے اور ساتھ ساتھ عمل کرتے اور سینہ بسینہ آگے چلتے تھے۔ پھر جب یہ ہمارے پورے سسٹم کو ہم نے دو حصوں میں کر دیا کہ دینی علم الگ اور دنیاوی علم الگ، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پولی میتھس تھے اور ایسے ایسے لوگ تھے کہ ہر علم میں ان کو ایسی دسترس اور ایسا عبور کہ آدمی حیران ہوتا تھا کہ اتنی کتابیں اتنے موضوعات پر، اتنا متنوع قسم کے مسائل کو اتنے محتاط انداز سے اور اتنے اتقان کے ساتھ بیان کر دینا، یہ ایک یعنی حقیقت یہ ہے خود کرامت محسوس ہوتی ہے۔ تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس قدر گہرا علم اور اتنا مطالعہ اور اتنی تجربے کی باتیں اور اتنی وسعت نظر۔ وجہ وہی تھی کہ اپنے دلوں کی صفائی رکھتے تھے، محنت کرتے تھے، دنیا میں چکا چوند کم تھی تو آسان تھا۔ یہ جو ایک پورا جسے آپ کہہ لیجیے کہ دجالی نظام پچھلے 250-300 سالوں سے اور اس سے بھی کچھ پہلے سے کہہ لیجیے لبرلزم کی شکل میں اور پوسٹ ماڈرنزم کی شکل میں آیا، تو اس نے انسان سے یہ احساس کہ اس کو کسی اور کی اطاعت کرنی ہے یہ تو چھین ہی لیا۔ اب ہر آدمی خود ہی خدا ہے، خود ہی وہ فیصلہ کرے گا، وہی اپنا معاملہ رکھتا ہے کہ اس کا دائرہ کار خدائی کا جو ہے اس میں رہتے ہوئے وہ جو چاہے سوچے، جو چاہے کرے۔ چنانچہ ایک شخص اگر قرآن پڑھ کے اپنے دل کی تسکین کرتا ہے تو یہ بھی بالکل ویسا ہی بہترین آدمی ہے جیسا دوسرا شخص ناچ گا کے اور زنا و بدکاری کے ذریعے اپنے دل کو اطمینان کرتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی کا حق نہ مار رہا ہو۔ تو گویا وہ اپنا مکہ وہاں تک ہلانے کی تو اجازت رکھتا ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے، یہ اس کا دائرہ ہے، اس میں وہ جو چاہے کرے، اس میں وہ آزاد ہے۔ پھر وہ خانقاہ میں بیٹھے علمی دنیا میں سرگردہ رہے یا شراب خانے میں وقت گزارے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ وہ کسی دوسرے شخص کی آزادی یا اس کے دائرہ خداوندی میں مخل نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ایک اپنے طور پر خدائی کا پورا حق رکھتا ہے۔ یہ نفس پرستی ہے خدائی جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے دنیاوی اور دینی علوم کو الگ کیا تو اس سے لوگوں میں ایک بودھ پیدا ہونا فطری بات تھی۔ سر سید احمد خان اس کے سرخیل تھے، انہوں نے باقاعدہ عقل پرستی کو اور ماڈرن اعتزال کو خوب فروغ دیا اور وہ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں میں عقل کا دائرہ ایک حد تک لامحدود ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی حد بندی تو شریعت سے ثابت ہے۔ جہاں حواس خمسہ جواب دے جائیں اس کے آگے عقل کا دائرہ ہے، اور اس کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وہی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے اصل میں عقل کے دائرے کو وسیع کر کے وہی کے دائرے میں بھی دست درازی شروع کر دی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے مزید۔ اب یہ شریعت تو ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے ایک سادہ آدمی بالکل دیہاتی اس کو بھی وہ باتیں بنیادی طور پر جو اس پر فرض ہیں اور وہ حدیث جبریل میں وارد ہوئی ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، تو بنیادی طور پر اس کا عقیدہ عام لفظوں میں آمن الرسول بما انزل الیہ والی جو بات ہے کہ آمنو یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور پھر اس میں سارے ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ جو گنوا دیے گئے ہیں، یہی مقصود ہے۔ بنیادی طور پر اگر اتنا عقیدہ کسی کا درست ہو جائے
اجمالی طور پر جیسے ہمارے ایمان مجمل کہہ کے ذرا آسان کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر عمل میں فرائض کی ادائیگی ہو جائے، حرمت والی چیزوں سے کچھ اجتناب ہو جائے اپنی بساط پر، اور جہاں غلطی ہو جائے تو توبہ کر کے رجوع اللہ ہو، اور اس کیفیت پر وہ مستقل لگا رہے احسان کے ساتھ. اور احسان کل اتنا ہے کہ نیت کا اخلاص ہو اور اعمال میں بڑھوتری آتی رہے، بہتری آتی رہے، اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب بنتی رہے. اب اس میں حاصل وہ کیا کر پائے یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب بھی نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى، صرف کوشش ہی مقصود اور مطلوب ہے. جو انٹلیکچوئل لیول پہ اقبال کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات ہو یا کسی کی بھی، چشتی صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی، تو ہم اس کو خالص ایک پڑھے لکھے ذہین اور بہت اعلیٰ درجے کے انسان کے اوپر منطبق کرتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ اس کے علاوہ کوئی عام انسان اس سے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کے لیے ان باتوں میں کوئی وزن ہو سکتا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی اور اس طرح کے جتنے انٹلیکچوئل قسم کے ہمارے اسلامی گروہ ہیں اور طبقات ہیں جن میں وہ محنت کرتے ہیں، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے. عوام الناس میں ان کی پذیرائی اسی لیے نہیں ہو پاتی، مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط. تو ایک وجہ یہ لگتی ہے کہ آپ کی بات عام فہم نہیں، آپ کی گفتگو عوام الناس کے لیے نہیں. آپ جو راستہ بتاتے ہیں وہ اتنا مشکل ہے علمی طور پر کہ وہ سر دھن بھی نہیں سکتے اس پر، اس لیے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. چنانچہ انٹلیکچوئلس کو آپ اپیل کرتے ہیں اور وہ لوگ بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ایک سپیریئر قسم کے لیول پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور بڑا لطف آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، کیا علمی موشگافیاں ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کرنے کو کیا ہے اب وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ کرنے کو تو زیادہ کچھ ہے ہی نہیں. جتنے لوگ تصوف کے خلاف یا اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں انٹلیکچوئل دائروں میں، ان کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے، انہوں نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے. ہم خود اسی طرح سے سوچتے تھے جیسے کہ بہت سارے پڑھے لکھے سوچتے ہیں، کیونکہ پس منظر تو ہر آدمی کا، یا تاریخ تو ہر آدمی کی جو ذرا دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں متقدمین سے اور اپنے پرانے لوگوں سے بغاوت کا ہی ہوتا ہے. تو ہم بھی ایسے کرتے تھے. میں تو باقاعدہ ابتدائی زمانے میں ایک آدمی کافی حد تک وہ اپنے آپ کو کہے یا نہ کہے، باوجود اس کے کہ حنفی کہتا تھا، لیکن نیم سلفی یا تقریباً پونا سلفی تو تھا ہی اپنی رائےوں میں بھی. اور اس وقت عمر جو ہے 19 سال 18 سال کی میں بات کر رہا ہوں، جب عربی پڑھنا شروع کی تھی. اور آس پاس جو لوگ تھے ان کو یعنی عربی سے کوئی مس بھی نہیں تھا. ادھر یہ کہ حفظ قرآن کی وجہ سے کچھ پرانی آیات یاد تھی اور احادیث پھر یاد کرنا شروع کی، اور بہشتی زیور وغیرہ پڑھ لینے کی وجہ سے اور کچھ اور فقہی کتابیں پڑھ لینے کی وجہ سے بنیادی وہ معاملات بھی معلوم تھے کہ جس سے عموماً بڑی عمر کے لوگ بھی واقف نہیں ہوتے، اور وہ آ کے پوچھتے تھے. تو اپنے چھوٹے سے ایک دائرے میں اللہ معاف فرمائے اجتہاد مطلق پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتے رہے اور اسی پہ چلتے رہے بہت عرصے تک. اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنی جہالت ہے. تو میں جب اپنے استاد کے پاس جا کے بیٹھا ہوں 10 سال ہاشمی صاحب کے پاس، مولانا ابو ستار ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو بڑا عالم تھا اور بہت سمجھدار تھا، بہت کچھ جانتا تھا، اور یہ 10 سال آپ کے ساتھ گزار کے اب میں برطانیہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیاوی، تو میں تو اپنے آپ کو بالکل جاہل سمجھنے لگا ہوں. تو آیا تو بڑا جانتا تھا، لیکن 10 سال میں تو مزید جاہل ہو کے جا رہا ہوں. مسکرائے ہمارے استاد اور فرمایا کہ ماشاءاللہ اب آپ نے صحیح لائن پکڑ لی. کہنے لگے بھائی پہلے آپ تھے مینڈک کنویں کے، اب آپ کو آ گیا ہے سمجھ کہ دنیا میں ہے کیا. دریا میں چھلانگ لگائی ہے تو آپ کو معلوم ہوا. پھر فرمانے لگے کہ بھائی، اور اس وقت بھی ان کی عمر جو ہے وہ لیٹ 60s ارلی 70s میں تھی، اور 40-45 سال سے تو وہ پڑھا رہے تھے دین.
اور باقاعدہ عالم ہیں، اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد خاص ہیں. تو فرمایا کہ میرا بھی اصل میں یہی حال ہے. کہنے لگے میں بھی اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار کرتا ہوں، کیونکہ ہر روز میرے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ اس کا معلوم اس کے نامعلوم سے زیادہ ہے تو سمجھ لو وہ جہل مرکب کا شکار ہے. تو جب تمہیں یہ احساس ہونے لگے نا تو بس سمجھ لینا کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی راستے سے چل کے یہاں آئے اور ایک عرصے تک یہی قبول نہیں کیا کہ اصلاح کی کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے. حدیثیں پڑھتے تھے، یاد بھی تھی، یعنی اتنا ذوق شوق تھا کہ یہ جو حدیث جبریل ہے حرف بحرف یاد کر کے بیٹھے ہیں اور اس پہ باتیں بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ ہے کیا. بس ایک علمی گفتگو ہے. لیکن جب باقاعدہ نفس نے یہ قبول کر لیا کہ کسی کو اپنا بڑا سمجھ لینا چاہیے اور عاجزی سے کسی سے بیعت کرنی چاہیے، اور تو اندازہ ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آدمی ایکسپیرینس نہ کرے وہ نہیں جان سکتا کہ کس طرح ترتیب ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی حصی مثال دیتا ہوں. اب حفاظ کے لیے ترتیب یہ ہے، یعنی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ کہ روزانہ 3 سپارے پڑھیں، روزانہ 3 سپاروں کا وہ دور کریں. روزانہ 3 سپارے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے مصروف لوگ جو کہ دنیاوی طور پہ یا تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا یہ کہ وہ نوکری کر رہے ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، اور پھر مسجد میں میری ذمہ داری ہوتی تھی، یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ باقاعدہ نمازیں پڑھانی ہے، تراویح وہاں پڑھانی ہے، اور درس ہوتے تھے تقریباً ہر دوسرے دن عربک پڑھا رہے ہیں. تو میں یعنی میری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں صحیح سے رمضان کے علاوہ ایک پارہ بھی پورا دور کر سکوں، کیونکہ پھر تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں، تھوڑی تفسیر پڑھ رہے ہیں، تھوڑی کلاسز کی تیاری کر رہے ہیں. 3 پارے تو یعنی خواب و خیال سمجھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تسبیحات کا کوئی معمول ہونا. اور اب اگر آپ کو میں بتاؤں کہ پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کی گائیڈنس میں اپنے شیخ کی رپورٹ جاتی تھی، کچھ شرم بھی آتی تھی، کچھ افسوس بھی ہوتا تھا کیا کریں کیا کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں پا رہا، آدھا پارا ہو رہا ہے، 1 پارا ہو رہا ہے. ایک اور حافظ ہے، اس سے سیٹنگ کی، دوستی کی کہ یار ہم کو ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنانا چاہیے. تو 1 پارا تم سنا، 1 پارا میں سنا، اور 1 پارا ہم وہ جو سنانا ہے اس کو یاد بھی کر کے آئے، تو سنانے میں ضریبت ساتھ دور ہو جاتا ہے. اس طرح کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایک پاؤ سے شروع کیا، اور اب پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اب ظاہر بات ہے کبھی وہی مجبوری ہو، آن کال ہوں اور بالکل پھنس جاؤں تو اس میں کم ہوتا ہے، لیکن 3 پارے کی ترتیب بن گئی. یہ میں صرف ایک یعنی شدید مصروفیت کے ساتھ 3 پارے پڑھنے کا بتا رہا ہوں کہ جس کو جو میرے لیے پہاڑ تھا اور ہے بھی، سوچ کے لگتا ہے کہ ہوتا کیسے، نہیں ہوتا، نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. تو شیوخ کرتے کیا ہیں اصل میں، جو ہم اپنے طالب علموں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کے کسی روٹین کو خراب نہیں کرتے. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دن میں جتنی بھی مصروفیات ہیں کس وقت آپ کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ان سلاٹس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم برباد کرتے ہیں لا یعنی میں. اس کو وہ آہستہ آہستہ اس میں اذکار تسبیحات کی کچھ باتیں ڈالتے ہیں. ادھر یہ جو یہاں سے جب تم چل کے جاتے ہو مسجد، کتنے منٹ کا راستہ ہے کبھی اندازہ لگا کے بتاؤ. تو ہمیں بتایا جنا 3 منٹ کا راستہ ہے، 3 منٹ جانا، 3 منٹ آنا. ساتھ کوئی ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹا ہوتا ہے چھوٹا، تو جاتے ہوئے 3 منٹ میں سورہ ملک ہو جائے گی مغرب کے لیے جاؤ تو، یا عشاء کے لیے جاؤ تو، اور واپسی پہ سورہ الف لام میم سجدہ ہو گئی، ہاں ہو گئی. اور پھر اب ایک واقعہ رہ گئی اور 2 آیتیں اس کی رہ گئی. یہ 2 نفل میں اگر ہو جائے تو کیسا ہے. اب عام آدمی واقعی اس طرح سوچتا نہیں ہے، بات چیت گپوں میں وقت گزر جاتا ہے.
تو وہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کر کے وہ چونکہ اپنے معمولات بتانے نہیں چاہیے لوگوں کو تو بتاتا تو نہیں، لیکن خالی قرآن کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی کہ کتنی تسبیحات ہم اپنے ایک ایک کر کے پچھلے 10-12 سالوں میں زندگی کے اندر لا چکے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ روٹین ہے، چل رہی ہے، زبان کے ساتھ چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لیکن دل تو ہے نہیں لگا ہوا، توجہ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے، نہ ذوق نہ دل، غور کر نہیں پا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کے لیے تو تم جب اپنی تفسیر پڑھتے ہو، بیان کرتے ہو، یا سبق میں پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، غور تو اس میں کر لیتے ہو. اس میں بھی اصل میں ہونا چاہیے، اور ذکر میں بھی اسی طرح ذوق ہونا چاہیے. لیکن دیکھو، دل، دماغ اور زبان تینوں چیزوں کو قاعدے سے لگنا چاہیے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی، نماز کے وقت بھی، اور اسی طریقے سے ذکر کے وقت بھی. لیکن کیا یہ غنیمت نہیں ہے کہ یہ تینوں نہ لگیں؟ اس سے بہتر ہے کم از کم زبان لگ جائے. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کہاں، یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ ابھی زبان لگے گی، آہستہ آہستہ اسی کام میں دل بھی لگنے لگے گا، دماغ بھی لگنے لگے گا. لیکن جتنا تمہاری بساط بھر ہو کرو ضرور. روزانہ سونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے، تلاوت آن کال ہے، بہت پھنسے ہو، بس بالکل ٹائم نہیں مل پایا ہے، تو قرآن کھول کے ایک صفحہ بھی نہ ہو تو اس کو دیکھ ہی لو باوضو حالت میں، تاکہ تمہارا کنیکشن قرآن سے نہ چھوٹے. اور لیٹنے سے پہلے بس وہ ایک آیت جو پڑھی ہے یا دیکھی ہے، ترجمہ جانتے ہو، بس اس کے بارے میں ایسے سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے. کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر سکتے ہو. ساری تسبیحات نہیں کر سکتے تو ان میں سے ہر تسبیح کا ایک حصہ، دو حصہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہو. پہلا کلمہ استغفار 3 دفعہ کہہ سکتے ہو چلتے پھرتے میں، سونے سے پہلے. ہاں یہ تو بہت آسان ہے حضرت، تو کم از کم اتنا کر لو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی سہولت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان اذکار اور معمولات پہ لے آتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں، اب آپ سیڑھی پہ چڑھ رہا ہوں اس وقت میں، جیسے تو سانس بھی کھول رہی، ہاسپٹل جاتے ہوئے راستے میں بات چل رہی ہے. اب سیڑھی چلتے جا رہے، دل کے اندر آپ کو اللہ اکبر جو آپ کو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کی روٹین بن جاتی ہے. اور بس یہی بنوانا ہوتا ہے کہ آپ کے لمحے، آپ کے وقت، آپ کی ساری محنتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے گزر جائیں. شیخ کل اتنا ہی کام کرتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جیسے ڈرائیور انسٹرکٹر آپ کو بتاتا رہتا ہے نہیں اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا نہیں ہے تو میں بہت مشکل ہے بہت ساری چیزیں سمجھانا، بتانا. ذرا تھوڑا سا وقت لگا کے دیکھ لیجئے، اور نہ لگے تو پھر آپ کے لیے کہنا بھی آسان ہوگا، کہے گا کہ بھائی ہم تو اندر گھس کے دیکھا ہے. اب اس کا رد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. بھائی 6 مہینے گزار کے آئے ہیں بزرگ کے ساتھ، اور یہ چیزیں دیکھی ہیں، سب خراب ہے اور گڑبڑ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن خیالی باتیں اپنی طرف سے سنی سنائی کتابی، یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ مناسب بات ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے.